سعد اللہ خان اس وقت آرام سے سو رہا تھا۔ اسے اپنے دوست شاہ زیب نے یہ لرزہ خیز خبر سنائی۔ اس نے فوراً ٹی وی آن کیا۔ خبر کی تصدیق ہوتے ہی وہ کلپنا کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے موہون سی امید کے سہارے اس نے کلپنا کا موبائل فون نمبر ڈائل کیا، مگر آگے سے مخصوص نسوانی آواز میں موبائل فون نمبر کے بند ہونے کا سن کر اس نے مزید کوشش نہیں کی تھی۔ وہاں پولیس کے افسران کے علاوہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں۔ مسلمان ایس پی وقاص حیات میڈیا نمائندوں سے بات کر رہا تھا۔ پولیس کو ابتدائی تفتیش میں ہی سی سی ٹی وی فوٹیج مل چکی تھی، جس میں 4 نقاب پوش نظر آ رہے تھے۔ کلپنا کے چیخنے اور گڑ گڑانے کی آواز بھی واضح سنائی دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکوؤں نے اور کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا۔ ایس پی وقاص نے آخر میں خود کو اور عوام کو تسلی دینے والا وہی بین الاقوامی فقرہ دہرایا کہ مجرم بچ نہیں سکتے اور وہ جلد ہی پولیس کی حراست میں ہوں گے۔ انسپکٹر گنپت رائے ایس پی وقاص کے ساتھ مددگار تھا۔ انسپکٹر گنپت رائے کے کریئر میں کافی کامیاب کیس موجود تھے۔ ایس پی وقاص بھی خوش قسمتی سے ایک ایماندار اور محب وطن پولیس والا تھا۔ سعد اللہ خان کو گیٹ پہ کھڑے پولیس اہلکار نے روکا، لیکن تعارف کروانے پہ اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ اس کا وحشت زدہ چہرہ اور سرخ آنکھوں سے ہویدہ اداسی اس کی دل و دماغ کی کیفیت کی عکاس تھی۔ اسے جاننے والے کلپنا اور اس کے درمیان چلنے والی محبت کے کھیل سے خوب واقف تھے۔ ایس پی وقاص نمائندوں سے فارغ ہو کے اس کی طرف بڑھا۔ یقیناً ایس پی کو سعد اللہ کے کلپنا کے ساتھ تعلق کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اور اتنے قریبی آدمی کا شامل تفتیش ہونا ضروری تھا۔ شکریہ سعد صاحب، آپ خود ہی یہاں تشریف لے آئے ہیں، ورنہ تھوڑی دیر تک انسپکٹر گنپت رائے نے بیان لینے کے لیے آپ کے پاس پہنچ جانا تھا۔ سعد دکھی لہجے میں بولا، جی ایس پی صاحب، میں ابھی جاگا ہوں، ٹی وی پہ خبر سنتے ہی بھاگا چلا آیا۔ اس کے لہجے سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے آنسو روکے ہوئے ہیں۔ میرا خیال ہے اندر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ایس پی اسے ساتھ لے کے اندر داخل ہوا۔ ڈرائنگ روم شمشان گھاٹ کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ خوابگاہ کا خوبصورت منقش دروازہ مکمل طور پہ جل چکا تھا۔ ڈرائنگ روم میں جلنے والی آگ نے باورچی خانے اور کھانے کے کمرے کے دروازوں اور میز کرسیوں کو راکھ میں تبدیل کر دیا تھا۔ مجموعی طور پہ نچلی منزل میں صرف ایک کمرہ بچا تھا، جو انتہائی کونے میں بنا ہوا تھا۔ البتہ اوپر کی منزل مکمل طور پہ بچ گئی تھی، اور خفیہ کیمروں کے لیے کمپیوٹر اور ٹی وی اسکرینیں وہیں دوسری منزل پہ لگی ہوئی تھیں۔ وہاں کیمروں کی نگرانی کے لیے ایک کمپیوٹر آپریٹر بھی موجود ہوتا تھا، لیکن حادثے کے وقت وہ سویا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ نچلی منزل میں آگ کے خوب بھڑک جانے کے بعد کھلی تھی، اور اسی نے کال کر کے پولیس اور فائر بریگیڈ والوں کو بلوایا تھا، لیکن فائر بریگیڈ والوں کی تیزی دکھانے سے پہلے ہی آگ مدھم پڑنے لگی تھی۔ لیکن نچلی منزل میں اس کے چاٹنے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ چوکیدار اور کمپیوٹر آپریٹر سمیت کوارٹر میں موجود 3 ملازم بھی زیر حراست تھے۔ دوسری منزل پر لے جا کر ایس پی وقاص نے سعد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گو آپ کی حالت دیکھتے ہوئے پوچھ گچھ کرنا کچھ مناسب نہیں لگتا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجرموں کی جلد از جلد گرفتاری کے لیے ہمیں کچھ غیر اخلاقی قدم اٹھانے پڑ جاتے ہیں۔ سعد نے آہستہ سے سر ہلا کے اس کی تائید کی۔ ایس پی نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ کل آپ کس وقت یہاں سے رخصت ہوئے تھے؟ میں روزانہ میڈم کے ساتھ تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے اسٹوڈیو سے لوٹتا تھا اور انہیں خوابگاہ تک پہنچا کے گھر چلا جاتا تھا۔ گزشتہ رات میرا خیال ہے 8:45 بجے میری واپسی ہوئی تھی۔ مس کلپنا کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت ملازم کے علاوہ بھی کچھ تھی۔ سعد نے گہرا سانس لے کے سر جھکا لیا۔ ایس پی کو لگا وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیب سے سفید رومال نکال کے اس نے آنکھوں پہ رگڑا، پھر یوں ہی سر جھکائے ہوئے زخمی لہجے میں بولا، ہم جلد ہی شادی کرنے والے تھے۔ کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ شک تب ہوتا ہے جب کوئی دشمن موجود ہو، اور میں اس کے کسی دشمن سے نا واقف ہوں۔
تمہارے خیال میں اس قتل کا محرک کیا ہو سکتا ہے؟ سعد نے انکشاف کیا، گزشتہ رات خوابگاہ کی تجوری میں تقریباً 31 کروڑ روپیہ نقد اور 3-4 کروڑ کے زیورات موجود تھے۔ ایک چھوٹی سی تجوری میں اتنی زیادہ رقم کیسے سما سکتی ہے؟ ایس پی نے حیرانی ظاہر کی۔ پہلی بات تو یہ کہ میڈم کی خوابگاہ میں موجود تجوری چھوٹی سی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ تمام رقم امریکن ڈالرز کی شکل میں تھی۔ اس رقم کے بارے میں تم دونوں کے علاوہ کس کس کو پتہ تھا؟ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گزشتہ ہفتے میں نے تمام وصولیاں نقد رقم کی صورت میں کی تھیں، کیونکہ میڈم اکاؤنٹ میں پیسے نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ وجہ؟ وہ پچھلے چند ماہ سے گردن تک قرض میں ڈوبی ہوئی تھی۔ قرض کی رقم یکمشت ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے بھاری سود بھی ادا کرنا پڑا تھا۔ اس سود سے جان چھڑوانے کے لیے اسے 100 کروڑ نقد کی ضرورت تھی تاکہ سود سے اپنی جان چھڑوا سکے۔ میرا سوال ہنوز تشنا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اتنی بڑی رقم اس نے اپنے اکاؤنٹ میں کیوں نہیں رکھی؟ اسے ہر 3 ماہ بعد 10 کروڑ کی بھاری رقم مسٹر موہن داس کو ادا کرنی ہوتی تھی، اور اس بار وہ قسط کے بجائے قرض کی اصل رقم ادا کر کے اس پہ لگنے والے سود سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اگر وہ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتی تو یقیناً مسٹر موہن داس تک یہ خبر پہنچ جاتی اور وہ قسط کی وصولی کے لیے میڈم پہ زور دیتا۔ موہن داس، ایس پی نے اس کی جانب سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ یہ وہی موہن داس ہے نا؟ سعد قطع کلامی کرتا ہوا تلخ لہجے میں بولا، بالکل وہی ہے جس کے بارے میں پولیس اچھی طرح جانتی ہے، لیکن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ بھی خوب کہی، ایس پی نے بے بسی سے کہا۔ جانتے بھی ہو کتنے وزیر اس کی مٹھی میں رہتے ہیں، پھر ایسا سوال کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بہرحال یہ بتائیں کہ کیا اس قتل کے پس پردہ موہن داس ہو سکتا ہے؟ سعد نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے قابل نفرت سمجھنے کے باوجود مجھے میڈم کے قتل میں اس کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ یوں بھی میڈم نے اسے 170 کروڑ کی ادائیگی کرنی تھی، اور 170 کروڑ کی جگہ 35 کروڑ کی وصولی یقیناً احمقانہ سوچ کا شاخسانہ ہو سکتی ہے۔ البتہ قتل کے بجائے ڈکیتی کا کیس ہوتا تو ایسا سمجھا جا سکتا تھا۔ گزشتہ ہفتے میں جن لوگوں سے وصولیاں کی ہیں، کیا ان میں کوئی ایسی شخصیت ہے جس پہ شک کیا جا سکے؟ سیٹھ گپتا رام باندرے سے 15 کروڑ کی رقم کوٹھی کے کاغذات رہن رکھ کے وصول کی تھی۔ اس کے علاوہ 3 نئی فلموں کا ایڈوانس لیے جانے والی رقم تھی۔ رقم دینے والوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پہ شک کیا جا سکے۔ ملازموں میں سے کوئی ایسا جس کا کردار مشکوک ہو؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، ایس پی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ ویڈیو میں میڈم کلپنا کی جو آخری آواز سنائی دی گئی ہے، اس سے لگتا ہے کہ خوابگاہ میں داخل ہونے والے 2 نقاب پوشوں میں سے ایک کو وہ اچھی طرح جانتی تھی، اور اس کے قتل کے پس پردہ یہی وجہ ہے۔ سعد کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جانتا ہوں، اس کیس میں سب سے زیادہ مشکوک میری ذات ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق اس رقم کے بارے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایس پی کا انداز اسے تسلی دینے والا تھا۔ ایک بات تمہارے حق میں جاتی ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے 4 نقاب پوشوں میں سے کوئی بھی جسامت میں تم سے مشابہ نہیں ہے۔ اس مرتبہ سعد خاموش رہا۔ اس کے بعد بھی ایس پی نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے سعد صاحب، ضرورت پڑنے پہ آپ کو دوبارہ بھی زحمت دوں گا، اور سعد اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ کلپنا اگنی ہوتری کی موت کی خبر بھی آخر باسی ہو گئی تھی۔ پولیس شروع میں تو تندہی سے اس کے قاتلوں کی تلاش میں سرگرداں رہی، لیکن جلد ہی پولیس کو ہار ماننی پڑی۔ ملازموں سے انہیں کوئی بھی کام کی خبر موصول نہیں ہو سکی تھی، اور نہ ہی کسی ملازم کا مجرموں سے تعلق وغیرہ ثابت ہوا تھا۔
سعد اللہ خان کو ایس پی وقاص نے کافی بار تھانے بلا کے گھما پھرا کے اس سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر اس واردات میں سعد اللہ کے براہ راست ملوث ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت تو کیا، عام ثبوت بھی نہیں مل سکا تھا۔ تفتیش کا دائرہ بڑھاتے ہوئے ایس پی نے کلپنا کی ہم شکل ثانیہ جمیل اور اس کے بھائیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، مگر ان کی ذہنی سطح دیکھتے ہوئے ایس پی نے انہیں دوبارہ بلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ثانیہ بیچاری تو مادری زبان کے علاوہ بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے پاس سب سے بڑا سراغ سی سی ٹی وی فوٹیج اور ایک ڈاکو کے بھاری آواز میں کہے ہوئے 3 فقرے تھے۔ یقیناً کسی کو جسامت کے بل بوتے پہ پہچاننا ناممکن ہے، کیونکہ کروڑوں کی آبادی میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایک ہی جسامت کے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح آواز سے بھی تبھی پہچان ہو سکتی ہے جب بولنے والے کو انسان پہلے سے جانتا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بولنے والا آواز تبدیل کر کے بات کر رہا ہو۔ البتہ کلپنا نے اس وقت مجرم کا نام منہ سے نکالا ہوتا تو مجرم کی پہچان ہو جانی تھی۔ آہستہ آہستہ پولیس کی سرگرمی ماند پڑنے لگی، کیونکہ جس کیس کا کوئی سراغ نہ ملے پولیس اس پہ زیادہ سر نہیں کھپاتی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانے کیس کی فائل نئے جرائم کی فائلوں تلے دب جاتی ہے۔ کلپنا کی موت کے بعد بھی 2-3 ایسے جرم ہو چکے تھے جن کی وجہ سے پولیس کو کلپنا کا قتل بھلانا پڑا۔ کلپنا کے قتل میں سب سے زیادہ نقصان موہن داس اور ان فلم سازوں کو ہوا جن کی فلمیں تکمیل کے مراحل میں تھیں، اور کلپنا کی موت کی وجہ سے کام ٹھپ ہو گیا تھا۔ سب سے آخر میں کلپنا نے جو 3 فلمیں سائن کی تھیں ان کی عکس بندی شروع ہی نہیں ہو پائی تھی۔ اسی وجہ سے ان فلم سازوں کا صرف اتنا ہی نقصان ہوا تھا جتنا انہوں نے کلپنا کو ایڈوانس کی مد میں دیا تھا۔ گو 170 کروڑ موہن داس کے لیے خطیر رقم تھی، مگر اس کا کاروبار یہی تھا، اور کاروبار میں ایسا نقصان چلتا رہتا ہے۔ بھاگتے چور کی لنگوٹی کے مصداق اس نے کلپنا کی کوٹھی پہ قبضہ جمانا چاہا، مگر کوٹھی کے گروی ہونے کا سن کے وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا۔ کلپنا کے قاتلوں کی تلاش میں اس نے بھی کافی ہاتھ پاؤں مارے، اپنے کارندوں کو کافی دوڑایا بھگایا کہ لوٹی جانے والی رقم سے ہی اپنا تھوڑا بہت نقصان پورا کیا جا سکے، مگر وہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ پولیس کی طرح اسے بھی سب سے زیادہ سعد اللہ خان پہ شک تھا۔ اس کی نگرانی وغیرہ کروانے اور اپنے مخصوص افراد کو اس کے پاس بھیج کے سن گن لینے سے موہن داس کو یقین ہو گیا کہ سعد کے ہاتھ اس بارے میں بالکل صاف ہیں۔ وہ بیچارہ تو کلپنا کی موت کے غم میں بستر سے ہی لگا ہوا تھا۔ بلا شک و شبہ سعد دل کی گہرائیوں سے کلپنا کو چاہتا تھا۔ آخر تھک ہار کر موہن داس نے بے فائدہ کوششیں ترک کر دیں۔ کلپنا کے متبادل کے طور پہ تمام فلم سازوں کی نظریں ثانیہ جمیل کی طرف اٹھیں، مگر اس کے بھائیوں نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے تئیں اسٹیج شو سے حاصل ہونے والا معاوضہ ان کے لیے کافی تھا، اور وہ اپنی بہن کو فلمی دنیا سے دور ہی رکھنا چاہتے تھے۔ یوں بھی کلپنا کی موت کے بعد ثانیہ جمیل کے شو کو بہت زیادہ پذیرائی ملنے لگی تھی۔ پہل وہ صرف رات کو شو کیا کرتی تھی، مگر اب وہ 3-4 تھیٹر کمپنیوں میں پرفارم کرتے ہوئے کلپنا اگنی ہوتری کی موت کی ہمدردیاں سمیٹ رہی تھی۔ وہ کبھی زندگی میں کلپنا کو ملی بھی نہیں تھی، لیکن شکل کی مشابہت نے اس پہ کامیابیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس کو ملنے والے فوائد کی وجہ سے ایس پی وقاص اس کی جانب متوجہ ہوا، لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہو پایا۔ ثانیہ تو پولیس کو دیکھ کے ہی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ بہت ہی ڈرپوک لڑکی تھی، نہ جانے اسٹیج پہ وہ اتنے آدمیوں کے سامنے ناچ کیسے لیتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بالکل ان پڑھ گنوار بھی تھی۔ اس کے برعکس کلپنا بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھی۔ انگریزی پہ تو اسے اہل زبان کی طرح عبور تھا، ہندی بھی فصاحت سے بولتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ فلم رائٹر بھی تھی۔
معاشی بحران سے پہلے اس نے 3-4 فلمیں لکھی تھیں، جبکہ کلپنا مادری زبان میں بات کرتے ہوئے بھی ہکلا جاتی تھی۔ کب تک اس کے غم میں صاحب فراش رہو گے؟ شاہزیب سعد کی خوابگاہ میں بیٹھا مستفسر تھا۔ سعد اللہ خان حسب معمول بستر میں گھسا ہوا تھا۔ کافی جاننے والے اور دوست احباب اس کے پاس کلپنا کی موت کی تعزیت کرنے آتے تھے۔ ہنستا مسکراتا سعد بالکل چپ چپ اور اداس رہنے لگا تھا۔ 2-3 فنکاروں نے اسے اپنا مینیجر بننے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ بہت کوشش کی ہے یار، لیکن نہیں بھلا پا رہا یار۔ میں نے وچن دیا تھا اسے کہ پریشانیوں اور الجھنوں سے نکال لوں گا اسے۔ کامیابی اتنی دور نہیں تھی، مگر اس حادثے نے سب کچھ چھین لیا۔ جانتے ہو، اس نے چوری چوری اسلام بھی قبول کر لیا تھا، مگر اپنی لاش کو آگ میں جلنے سے نہ بچا سکی۔ سعد کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ جانے والی چلی گئی یار، اس کی الجھنیں اور پریشانیاں بھی اختتام پذیر ہو گئیں۔ اب آگے کا سوچو۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ کیا سوچوں؟ ثانیہ جمیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمان بھی ہے، تمہاری میڈم کی ہم شکل بھی ہے۔ شاہزیب اسے پہلے بھی اس طرف متوجہ کر چکا تھا۔ سعد دکھی دل سے بولا، شکل کے ایک جیسا ہونے سے کیا ہوگا یار؟ وہ ان پڑھ گنوار لڑکی کلپنا کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتی، اور پھر یہ دل جسے اپنے میڈم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ شاہزیب نے کہا، محبت تعلیم یا اخلاقیات سے نہیں ہوا کرتی۔ کوئی بھی شخص سب سے پہلے شکل کی وجہ سے ہی آنکھوں کے راستے دل میں اترتا ہے۔ تم کلپنا کی بھی تو شکل پہ فدا ہوئے تھے نا، نہ کہ اس کے فن یا تعلیم یافتہ ہونے پہ۔ باقی ثانیہ ان پڑھ ہے، گنوار ہے، سیدھی سادی اور بھولی بھی تو ہے۔ اسے اپنا کے تم اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال سکتے ہو۔ پہلی بات یہ کہ میرے دل میں کلپنا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ دوسرا، میں کلپنا کی ہم شکل ہونے کی وجہ سے اسے اپنانے کو تیار ہو بھی جاؤں تو وہ کب مانے گی؟ خاص کر ثانیہ کے بھائیوں کے لیے اس کی حیثیت سونے کا انڈا دینے والی مرغی جیسی ہے۔ وہ مجھے اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے۔ تم کوشش تو کرو یار، بلکہ اسے بھی فلموں کی طرف گھسیٹ لاؤ۔ اسٹیج سے حاصل ہونے والا معاوضہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور پھر اسٹیج میں کوئی عزت اور مقام بھی نہیں ملتا۔ تم میڈم کی ادھوری رہ جانے والی فلموں کی تکمیل کروانے کے ضمن میں اسے کافی معاوضہ دلوا سکتے ہو۔ وہ سوچ میں کھو گیا تھا۔ 2-3 فلم سازوں نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ وہ کسی طرح ثانیہ کو فلموں کی طرف لے آئے۔ نہ جانے کیوں تمام اسے ثانیہ کی طرف دھکیلنے پہ تلے ہوئے تھے، مگر اس کا دل مان کے نہیں دے رہا تھا۔ کسی کام میں بھی تو من نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کلپنا سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ مجھے کسی ثانیہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے لیے کلپنا کی یادیں کافی ہیں۔ سنکی آدمی، مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا، شاہزیب پھیکے انداز میں کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ کچے مکان کے سامنے کار روک کے وہ نیچے اترے۔ دستک دینے پہ دروازہ ایک نوجوان نے کھولا۔ تعارف کروا کے انہوں نے ثانیہ کے بڑے بھائی سے ملنے کی خواہش کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سراج جمیل کے سامنے بیٹھے تھے۔ مصافحہ کرتے ہوئے سراج نے سوالیہ نظروں سے انہیں گھورا۔ میرا نام شاہزیب ہے، یہ آکاش اور پردیپ سنگھ ہے۔ شاہزیب اپنا اور ساتھیوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگا، ہم ضروری کام کے سلسلے میں حاضر ہوئے تھے۔ سراج طنزیہ انداز میں بولا، تھارا ضروری کم من نے پتا۔ شاہزیب سرت سے بولا، آپ غلط سمجھے ہیں، ہمارا تعلق تھیٹر یا کسی ڈرامہ کمپنی سے نہیں ہے، ہم بس آپ کے فائدے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ ہر جی اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ بالکل، شاہزیب نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن بلا شک و شبہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ تب بھی میں بولوں، تھارا اپنا فائدہ ضرور ہے۔ دیکھو سراج صاحب، غور سے سننا میری بات بہت ضروری ہے۔ تم اپنی بہن کو ضائع کر رہے ہو۔ اسٹیج پہ رقص کر کے وہ کتنا کچھ کما لے گی،
خاص کر اس صورت میں کہ اس شعبے میں ناچنے گانے والیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ثانیہ کو فی الحال اس لیے آگے آنے کا موقع ملا ہوا ہے کہ لوگ میڈم کلپنا کی ہم شکل ہونے کی وجہ سے اسے دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ لوگوں کی یہ دلچسپی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ 3-4 ماہ بعد ثانیہ بھی ان ہزاروں رقاصاؤں کی صف میں شامل ہو جائے گی جو اس میدان کی پرانی کھلاڑی ہیں۔ آپ کو ابھی منہ مانگا معاوضہ مل رہا ہوگا، لیکن ثانیہ میں لوگوں کی دلچسپی ختم ہوتے ہی یہ معاوضہ دوبارہ چند ہزار کی شکل اختیار کر جائے گا۔ اس لیے ابھی سے اس بارے میں کچھ بہتر سوچ لو۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تھارا ضروری کام ساڑی بہن نو فلم میں لے جانڑا ہے تا رہن دیو۔ شاہزیب نے کہا، تو کیا ساری زندگی اسٹیج پہ ناچتی رہے گی؟ سراج نے طنزیہ انداز میں کہا، فلم والے بھی تو چند لاکھ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ تو ثانیہ ناچ کے کما لیتی ہے، تو پھر اسٹیج پہ ناچنا بہتر ہوا نا۔ سراج مادری زبان میں ہی بات کر رہا تھا، اس لیے کہ وہ تمہیں سادہ اور بھولا سمجھ کے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میڈم ثانیہ کو ایک ہوشیار مینیجر مل گیا تو کروڑوں میں کھیلو گے۔ ساری گفتگو شاہزیب ہی کر رہا تھا، اس کے دونوں دوست خاموشی سے ان کی گفتگو سننے پہ اکتفا کر رہے تھے۔ اسی وقت ان کے لیے دروازہ کھولنے والے لڑکے نے چائے کی پیالیاں ان کے سامنے لا کے رکھ دیں۔ شاہزیب کی باتوں نے سراج کو سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، تم لوگ ہماری بہن کو چھین لوگے۔ شاہزیب فلسفیانہ انداز میں بولا، بہنیں تو ہوتا ہی پرایا دھن ہے، کیا کبھی بھی اس کی شادی نہیں کرو گے؟ یہ بات واضح کر رہی ہے کہ تمہارے دل میں چور ہے۔ سراج ایک بار پھر برگستہ ہونے لگا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا دوست، باقی میڈم کلپنا کی کئی ادھوری فلمیں ہیں ایسی جن میں کام کر کے تمہاری بہن کو بہت اچھا معاوضہ مل سکتا ہے۔ اس وقت فلم ساز مجبور بھی ہیں، تم آسانی سے منہ مانگا معاوضہ وصول کر سکتے ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جاننے والا آدمی تمہارے ساتھ ہو۔ سراج نے پوچھا، اور وہ جاننے والے آدمی تم ہو؟ نہیں، شاہزیب نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرا دوست ہے، میڈم کلپنا کا مینیجر سعد اللہ خان، اس نے تم لوگوں کو بھیجا ہے۔ نہیں، میں نے اس سے اس بارے میں بات کی تھی مگر وہ نہیں مانا۔ سراج پھیکے انداز میں بولا، جب اپنے دوست کی نہیں مانا تو ہماری کیا مانے گا؟ شاہزیب معنی خیز لہجے میں بولا، ایک ایسی شخصیت ہے جو بڑی آسانی سے اسے منوا سکتی ہے۔ کون؟ سراج کے لہجے میں دلچسپی تھی۔ شاہزیب اطمینان سے بولا، میڈم ثانیہ۔ سراج غصے سے بولا، تمہارا مطلب ہے ہم اپنی بہن کو ایک غیر مرد کے پاس بھیجیں کہ وہ ہماری مدد کرے؟ شاہزیب اسے تسلی دیتا ہوا بولا، وہ کون سا اکیلی ہوگی، تم بھی ساتھ ہوگے، بلکہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ سراج نے بے یقینی سے پوچھا، وہ ثانیہ کی بات ماننے گا کیوں؟ کیونکہ میڈم ثانیہ کلپنا کی ہم شکل ہے، اور وہ کلپنا کو دیکھ دیکھ کے جیتا تھا، اب اس کی جدائی میں بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ بھائی، من نے جان رہا ہے، من نے فلمہ دا شوق ہے۔ ثانیہ کی ایک دم آمد نے تمام کو حیران کر دیا تھا، شاید وہ کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ سراج منہ ٹیڑھا کر کے بولا، ہندی بولنا ہے سکت ہو تے فلمہ دا شوق ہے۔ شاہزیب جلدی سے بولا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود نہ ہو، آواز کسی اور کی استعمال ہو جائے گی۔ اس سے پہلے بھی 2-3 چوٹی کی اداکارائیں ہندی بولنے سے کوری ہیں، اب میڈم کترینہ کیف کو ہی دیکھ لو، صرف انگلش بول سکتی ہیں۔ یقین مانو ثانیہ کو میڈم کلپنا کی ہم شکل ہونے کی وجہ سے بہت پذیرائی ملے گی۔ سراج ہتھیار ڈالتے ہوئے بولا، لیکن آپ کے دوست کو کیسے منائیں گے؟ پہلے ہم مل کے کوشش کریں گے، اگر وہ سن کی نہ مانا تو میڈم ثانیہ کو صرف ایک فقرہ بولنا پڑے گا، مجھے 100% یقین ہے وہ حامی بھر لے گا۔ کون سا فقرہ؟ سراج نے حیرانی سے پوچھا۔
باقی بھی شاہ زیب کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اپنی کامیابی پہ شاہ زیب کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ میں میڈم کو سکھا دیتا ہوں۔ سعد ثانیہ، اس کے بھائیوں اور شاہ زیب لوگوں کو دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ ثانیہ کالے نقاب میں مستور تھی، صرف سیاہ آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ انہیں بیٹھنے کا کہہ کے وہ ملازم کو چائے پانی کا بتانے لگا۔ چائے آنے تک شاہ زیب نے ثانیہ کے بھائیوں کی وکالت کرتے ہوئے ساری بات سعد کے گوش گزار کر دی۔ معذرت خواہ ہوں یار، سعد کے ہونٹوں پہ پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ آخر آپ نے کوئی کام تو کرنا ہے، یا یوں ہی بستر پہ لیٹے لیٹے روٹیاں پھاڑتے رہو گے؟ فی الحال تو مجھے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی کام کو دل چاہتا ہے۔ البتہ کچھ عرصے کے بعد جب طبیعت سنبھل جائے گی تو کچھ سوچ لوں گا، لیکن وہ بھی کم از کم فلمی دنیا سے متعلق نہیں ہوگا۔ شاہ زیب نے کہا، یار سعد، کنوتی نہ بنو، اپنا نہیں تو کسی غریب کے بھلے کا ہی سوچ لو۔ میرے خیال سے ہماری بات پوری ہو چکی ہے، آپ لوگوں نے چائے وغیرہ بھی پی لی ہے۔ آپ سے مل کے خوشی ہوئی سراج اور امان صاحب۔ سعد نے بات ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کھڑے ہو کے ان کی طرف الوداعی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسی وقت ثانیہ نے دلکش انداز میں کھنکارتے ہوئے پرکشش چہرے سے نقاب ہٹایا اور سعد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، سعدی نہیں نا؟ سعد ایک دم ساکت ہو گیا۔ وہ کلپنا ہی تو تھی، وہی سیاہ آنکھیں، یاقوتی ہونٹ، سراہی دار گردن، ستواں ناک، سرخ و سفید گال، کالی گھنی زلفیں، ذرا سا بھی تو فرق نہیں تھا۔ اور پھر وہ بولی بھی تو بالکل کلپنا کی طرح ہی تھی۔ اسے سادی کلپنا ہی تو کہتی تھی۔ وہ ڈھہ جانے والے انداز میں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ کوشش کے باوجود وہ ثانیہ کے چہرے پہ سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کی ناگشتہ با حالت دیکھ کر شاہ زیب نے فاتحانہ نظروں سے اپنے ساتھیوں کو گھورا۔ اسی وقت سعد کے ہونٹوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، ٹھیک ہے۔ ثانیہ جمیل نے دل آویز مسکان ہونٹوں پہ بکھیری۔ دھنیہ واد سعدی۔ سعد بھائی، ہمارے بھگوان کا نہیں تو اپنے اللہ کا ہی خوف کر لیں۔ 2 گانوں اور 3-4 مناظر کا معاوضہ 3 کروڑ۔ پریش چوپڑا کے لہجے میں گہری خفگی چھپی تھی۔ سعد اطمینان سے بولا، اگر میڈم زندہ ہوتی تو ان مناظر کا معاوضہ 3.5 کروڑ ہونا تھا۔ وہ صرف آدھا معاوضہ وصول کر سکتی تھیں۔ ابھی بھی آپ کو 50 لاکھ کا فائدہ مل رہا ہے۔ پریش معنی خیز لہجے میں بولا، ہم آپس میں بھی کچھ طے کر سکتے ہیں۔ وہ کون سا سچ میں آپ کی اصل میڈم ہے؟ یقیناً ایک خانہ بدوش لڑکی سے کہیں زیادہ ہم آپ کے قریب ہیں۔ صحیح کہا، مگر جب میں نے اس کے ساتھ کام کرنے کی حامی بھری تو میری نیت بالکل صاف تھی، کیونکہ کسی نے اس گنوار کو اچھی طرح پڑھا کے لایا تھا۔ تمام منتیں کرتے رہے، میں انکار میں سر ہلاتا رہا۔ اس نے صرف اتنا کہا، سعدی نہیں نا، اور میرے انکار کی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ اس کی آواز اور شکل تو میڈم کی طرح ہی ہے۔ شاہ زیب بغیرت اسے وہ انداز بھی سکھا کے لایا جو میری میڈم کا تھا، اور آپ جانتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دیکھ لو سعد صاحب، یہ نہ ہو کلپنا میڈم کی نامکمل فلموں کے علاوہ کچھ حاصل نہ کر سکوں۔ سعد اطمینان سے بولا، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں عوام کریں گے۔ کس کو شہرت کی بلندیوں پہ اٹھانے یا گمنامی کے اندھیروں میں دھکیلے جانے کا انحصار عوام کی پسند ناپسند پہ ہوتا ہے۔ پریش نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے آنکھیں بند کر لیں۔ 2-3 لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ پھیکے لہجے میں بولا، تمہارے سچ بولنے اور بغیر لگی لپٹی رکھنے کی خوبی مجھے آج بہت بڑی خامی لگ رہی ہے۔ پریش صاحب، ایک بات کا یقین کر لیں،
عوام میڈم کو چاہتی ہے۔ ان کی فلمیں پہلے بھی ہٹ ہوتی تھیں، لیکن اب تو بات ہی اور ہے۔ یقین مانے چند دنوں میں فلم کی تکمیل کر کے آپ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہوں گے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، پریش نے اس کی تائید میں سر ہلا دیا تھا۔ 3 کروڑ کا سن کے ثانیہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کے بھائی بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سعد کی جانب چاہت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں بولی، دھنیہ واد سعدی۔ بیچاری کو بس ہندی کے چند شبد ہی بولنا آتے تھے۔ اگلے دن سے شوٹنگ شروع ہونا تھی۔ شوٹنگ شیڈیول سعد کے پاس موجود تھا۔ وہ ثانیہ کو اس کے بھائیوں کی موجودگی میں کافی دیر تک سمجھاتا رہا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ سعد کو محسوس ہوا کہ وہ اس کی باتوں کو بڑی دلچسپی اور توجہ سے سن رہی ہے۔ اس دوران اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی سعد کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چاہت سعد کو فوراً نظر آ گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار اسے گھورنے لگ جاتا، اور پھر اسے یاد آتا کہ وہ اس کی میڈم نہیں ہے، تب وہ نیچے دیکھنے لگ جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں کلپنا کی مدھر آواز گونجی، سچ کہوں سعدی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہیں میرا نعم البدل مل جائے گا، البتہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ ثانیہ جمیل کلپنا کی ہمشکل ہی تو تھی، اور صرف یہ خوبی اس کی 1000 خامیوں پہ بھاری تھی، جبکہ سعد کے علم میں اس کی ان پڑھ گنوار ہونے کے علاوہ اور کوئی خامی نہیں تھی۔ چونکہ ثانیہ بھی کلپنا کی طرح رقص کی ماہر تھی، اس لیے فلم ڈائریکٹر نے سب سے پہلے گانوں کی عکس بندی کی تھی، اور گانوں کی عکس بندی کرواتے ہوئے ثانیہ ذرا بھی نہیں جھجکی تھی۔ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پہلی بار کیمرے کے سامنے آ رہی ہے۔ البتہ رہ جانے والے 3-4 مناظر کی عکس بندی کرواتے ہوئے ہدایت کار کو دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ اس کی جگہ مکالمے بولنے کے لیے تو خوبصورت آواز کی ایک لڑکی کی خدمات حاصل کر لی گئی تھی، لیکن چہرے پہ منظر کے مطابق تاثرات تو اس نے خود ہی پیدا کرنے تھے۔ اس موقع پہ سعد بہت کام آیا، کیونکہ وہ صرف اسی کی بات پہ توجہ دیتی تھی، باقی مردوں سے دور بھاگتی تھی، گھبرا جاتی تھی۔ دن رات لگا کر فلم ساز نے 2 ہفتوں کے اندر ہی فلم کی تکمیل کر دی تھی۔ اس فلم کے علاوہ باقی فلم سازوں سے سعد نے جان بوجھ کے رابطہ نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلی فلم کی عوام میں پذیرائی دیکھ کر وہ آئندہ فلموں کے لیے منہ مانگے معاوضے کا مطالبہ کر سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ثانیہ جمیل کی آنکھوں میں بھرے خوابوں کو تکمیل کرے۔ اپنی میڈم کے لیے وہ کچھ نہیں کر پایا تھا، اس جیسی کے لیے کچھ کر کے وہ دل میں بھری پشیمانی اور ندامت میں کمی کرنا چاہتا تھا۔ فلم ریلیز ہونے سے 1 دن پہلے پریش چوپڑا نے تمام فنکاروں کو پارٹی دی تھی۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ ہر وقت ثانیہ کا دم چھلا بنے ہوئے بھائی پارٹی میں نہیں آئے تھے۔ سعد نے ثانیہ کے لیے ایک کار خریدنے کے ساتھ ڈرائیور اور ایک محافظ کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اکیلی ہی آ پہنچی تھی۔ اس کا لباس دیکھ کے زیادہ تر لوگ ہنس پڑے تھے۔ کھلی قمیض کے ساتھ سر پہ اوڑھے دوپٹے سے وہ اس تقریب کے لیے مزاح کا سبب ہی بنی تھی، لیکن اس لباس میں دیکھ کے نہ جانے کیوں سعد کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کلپنا کو ایسا لباس پہننے پہ مجبور کیا کرتا تھا، لیکن وہ فیشنیبل کپڑوں کی شوقین تھی، اور اکثر اس بات پر سعد کی اس سے خفگی بھی ہو جاتی تھی۔ گویا وہ زیادہ دیر اسے خفا نہیں رہنے دیتی تھی کہ سعد کو منانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ صرف ایک جملہ کہا کرتی تھی، سعدی نہیں نا، اور سعد ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ پارٹی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ایک اور ڈرامہ ہوا۔ جان بوجھ کے یا انجانے میں ثانیہ نے وسکی کا گلاس اٹھا کے چند گھونٹ لیے اور پھر لڑکھڑا کے فرش پہ گر گئی۔ سعد نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دے کے صوفے پہ بٹھا دیا۔ تمام مہمان زور زور سے ہنسنے لگے۔ کلپنا بہت زیادہ شراب نوشی کیا کرتی تھی۔ بعد میں سعد کی وجہ سے اس نے شراب نوشی میں کافی کمی کر دی تھی۔
البتہ واضح نظر آ رہا تھا کہ خانہ بدوش ثانیہ نے زندگی میں پہلی بار شراب چکھی تھی۔ سعد ساتھ بٹھا کے اسے سمجھانے لگا، دیکھو ثانیہ، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ آئندہ اسے منہ سے نہ لگاؤ۔ وہ نادم لہجے میں بولی، منے پتہ نہ ہووت یہ اتنی خراب ہووت ہے، اچھائی برائی کو رہنے دو، تم نے بس اب آئندہ شراب پینے کی کوشش نہیں کرنا۔ وہ وارفتگی سے بولی، تھاری ساری باتاں پہ عمل کروں گی۔ سعد ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ لگتا تھا ثانیہ کو کوئی اچھی طرح پڑھا چکا تھا کہ وہ سعد کو کیسے قابو کر سکتی تھی، اور ایسا کرنے والا شاہ زیب کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ سعد کا وہم ہوتا اور وہ خود بخود اس کی چاہت میں مبتلا ہو گئی ہو۔ ریلیز ہونے کے ساتھ ہی فلم نے کامیابی کے ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ وہ کھڑکی توڑ رش ہوا کہ ٹکٹ بلیک میں بھی نہیں مل رہے تھے۔ کوشش کے باوجود ناظرین یہ اندازہ نہیں لگا پا رہے تھے کہ اصل کلپنا پہ کن مناظر کی عکس بندی ہوئی تھی اور ثانیہ کس کس منظر میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ منجھے ہوئے ناقدین بھی آواز کے ہلکے سے فرق کی وجہ سے ثانیہ اور کلپنا کے درمیان تمیز کر پائے تھے، کیونکہ ثانیہ کے ہندی نہ جاننے کی وجہ سے مکالمے کسی اور لڑکی کی آواز میں ریکارڈ کیے گئے تھے۔ البتہ وہ ناقدین گانوں میں ثانیہ اور کلپنا کی تمیز نہیں کر سکے تھے۔ فلم نے ریلیز ہونے کے ساتھ ہی کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے تھے۔ پریش چوپڑا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی ثانیہ کے گھر فلم سازوں کی قطاریں لگ گئی تھیں۔ کلپنا کی ادھوری فلموں کی تکمیل کے لیے فلم ساز منہ مانگا معاوضہ دینے کی آفر کر رہے تھے۔ زیادہ تر فلم سازوں کی یہی کوشش تھی کہ وہ سعد کو درمیان میں سے ہٹا کے ثانیہ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ مکا کر لیں، مگر ثانیہ نے سعد کی غیر موجودگی میں کسی قسم کے معاہدے اور بات چیت سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بھائیوں کو بھی سعد کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ہمیشہ بہن پہ حکم جمانے والے بھائیوں نے اس معاملے میں بہن ہی کا ساتھ دیا تھا۔ فلم سازوں کی کوششیں سعد کی نظر سے بھی اوجھل نہیں تھیں۔ اتنا اندازہ تو اسے بھی تھا کہ ثانیہ یا اس کے بھائیوں کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ خود بھی ثانیہ کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ کلپنا کی یاد ابھی تک وہ اپنے دل سے محو نہیں کر سکا تھا۔ لیکن جب فلم ساز دوبارہ اس کے ساتھ رابطے کی کوشش کرنے لگے تو اس کے ساتھ ہی ثانیہ نے بھی کال کر کے اسے بتا دیا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گی۔ تب وہ ایک بار پھر میدان میں اتر آیا۔ پہلے ہی فلم ساز کے سامنے جب اس نے 6 کروڑ کا نام لیا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ اتنا معاوضہ، یہ تو کوئی بھی بڑی ہیروئن پوری فلم کا لیتی ہے جناب۔ راہل کپور کا لہجہ طنز سے پر تھا۔ راہل صاحب، میڈم ثانیہ بھی جس اداکارہ کی جگہ کام کر رہی ہیں وہ بالی ووڈ کی صف اول کی اداکارہ تھی۔ دوسرا، میں نے زبردستی نہیں کی، اپنا مطالبہ پیش کیا ہے، آپ انکار کر دیں۔ باقی میں واضح کر دوں، میری کوشش یہی ہوگی کہ میڈم ثانیہ زیادہ سے زیادہ 3 فلمیں سائن کریں۔ میڈم کلپنا نے بحالت مجبوری اتنی فلمیں ایک ساتھ سائن کی تھیں۔ میڈم ثانیہ کو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ آپ بے شک اس وقت انکار کا حق رکھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اگر بعد میں آپ کے مان جانے کے پر ہمارے پاس وقت نہ ہوا تو پھر گلہ نہ کرنا۔ دھونس جمانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ راہل کے ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ سعد اطمینان بھرے لہجے میں بولا، راہل صاحب، پریش چوپڑا نے ایک فلم سے اتنا کمایا ہے کہ ماضی کی بنانے والی تمام فلموں کو ملا کے اسے اتنا فائدہ نہیں ہوا ہوگا، اور اب وہ اتنا پرجوش ہے کہ ایک نئی فلم کا اسکرپٹ میرے پاس بھجوا دیا ہے۔ وہ میڈم ثانیہ کو منہ مانگے معاوضے پہ نئی فلم میں کاسٹ کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو میں نے اس کی منت کر کے تھوڑی سی مہلت مانگ لی کہ پہلے نامکمل فلموں کو نمٹا دینا مناسب ہوگا۔ لازمی بات ہے، جب چند مناظر اور 2-3 گانوں کا معاوضہ مکمل فلم جتنا مل رہا ہے تو آپ کو نئی فلم سائن کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئے گی؟ خاص کر وہ الو کی پٹھی تو آپ کی غیر موجودگی میں کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔
راہل کے مزاحیہ انداز پہ سعد کہا لگا کے ہنس پڑا تھا۔ اگلی 4 فلمیں بھی چند ماہ کے اندر ہی ریلیز ہو گئی تھیں۔ ثانیہ کلپنا کی موت کی ہمدردیاں خوب سمیٹ رہی تھی۔ لوگ اسے دیکھنا چاہتے تھے، آٹوگراف لینا چاہتے تھے۔ مشہور ٹی وی پروگراموں والے اسے پروگرام میں بلانے کا منہ مانگا معاوضہ دینے پہ تیار تھے۔ اخباروں اور رسالوں کے نمائندے اس کے انٹرویو کی کوششوں میں مصروف تھے، اور وہ کسی کٹھ پتلی کی طرح بس سعد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سعد کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ثانیہ یوں اس پہ فریفتہ ہو جائے گی۔ لباس کے انتخاب تک میں وہ اس سے رائے مانگا کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن اس نے نیا گھر لینے کی بات کرتے ہوئے عجیب سے لہجے میں پوچھا، سعدی، تھاری پرانی میڈم کی کوٹھی کس کے قبضے میں ہووت ہے؟ وہ سعد کو پکا سعدی کہہ کے ہی پکارتی تھی، اور اصولاً تو سعد اس کا ملازم تھا، اس لیے اس کا اعتراض کرنا نہیں بنتا تھا۔ یوں بھی ثانیہ کی چاہت اور خلوص بھرا سلوک دیکھتے ہوئے وہ اس کی بہت عزت کرنے لگا تھا۔ کیوں؟ وہ حیران رہ گیا تھا۔ من نے جی چاہے او کوٹھی خرید لوں۔ وہ بجھے دل سے بولا، وہ کوٹھی سیٹھ گپتا رام باندرے کے پاس 15 کروڑ کے عوض میڈم نے رہن رکھوائی تھی۔ تھارے نو زیادہ علم ہوئے گا کوٹھی دی قیمت دا، لیکن من نے او کوٹھی خریدنا ہے۔ میڈم کی وجہ سے من نے اے مقام ملا ہے، من نے اس کا دھنیہ واد کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں معلوم کر لیتا ہوں کہ سیٹھ گپتا رام باندرے کا کیا ارادہ ہے۔ سعد نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اگلے دن وہ گپتا رام کے دفتر میں بیٹھا کوٹھی کی بابت بات کر رہا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی اتنی رقم کا مطالبہ کر دیا تھا جو وہ کلپنا کو ادا کر چکا تھا۔ سعد کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سیٹھ صاحب، اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر آپ کو 6 کروڑ سے زیادہ دینے پہ آمادہ ہے تو آپ اسی کے حوالے کر دینا۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ کوئی بیوقوف اس کوٹھی کو خریدنے کی کوشش کرے گا۔ وہاں قتل کی واردات ہوئی ہے، ایک عورت کو جلایا گیا ہے، اور ایسی عمارتیں اصل قیمت کے نصف میں بھی کوئی نہیں خریدتا۔ مسٹر سعد، میں نے 15 کروڑ کی بھاری رقم تمہاری ہی ہتھیلی پہ رکھی تھی۔ گپتا رام کے لہجے میں غصہ بھرا تھا۔ بالکل، مگر میڈم کوٹھی بیچ نہیں رہی تھی، اور نہ آپ اتنی قیمت میں خریدتے۔ وہ تو بس قرض لینے کی ضمانت کے طور پہ کوٹھی کے کاغذات آپ کے حوالے کیے تھے، اور آپ بھی جانتے تھے کہ رقم 1 کروڑ کے منافع کے ساتھ واپس وصول ہو جائے گی، اور آپ کے بیٹے کی شادی میں میڈم کا رقص بونس میں رہے گا۔ اب زندگی نے میری میڈم کا ساتھ نہیں دیا تو اس میں نہ وہ قصوروار ہے اور نہ میں۔ آپ کی دی ہوئی رقم چند ظالموں کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ میڈم بیچاری نہ کوٹھی بچا سکیں، نہ رقم اور نہ زندگی۔ سعد کی آواز بھرا گئی تھی۔ سیٹھ گپتا رام باندرے ایک دم خاموش ہو گیا تھا کہ سعد کی بات حقیقت کے خلاف نہیں تھی، اور پھر تھوڑی بحث و تکرار کے بعد 7.5 کروڑ میں سودا ہو گیا تھا۔ ثانیہ کو خوشخبری سنا کے وہ کوٹھی کی ازسر نو تزئین و آرائش میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی مرضی سے ڈرائنگ روم اور خوابگاہ کے لیے فرنیچر خریدا، اور تمام سامان اپنی نگرانی میں ترتیب کے ساتھ لگوا دیا۔ خوابگاہ، دیواروں کے رنگ، کھڑکیوں کے پردوں تک اس نے پرانے انتخاب کو مد نظر رکھا تھا۔ ثانیہ اپنے بھائیوں اور چھوٹی بہن کے ساتھ وہاں منتقل ہو گئی تھی۔ اس کے 5 بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھی۔ بھائیوں کے برعکس دونوں بہنوں کا رنگ بہت صاف تھا۔ چھوٹی بہن گو ثانیہ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھی، پھر بھی کافی پرکشش اور پیاری تھی۔ سعد نے نئی فلموں کی آفر کو فی الحال مؤخر کر دیا تھا۔ وہ میڈم کلپنا کی ادھوری رہ جانے والی فلموں کے بعد اس طرف متوجہ ہونا چاہتا تھا۔ ثانیہ اس وقت 3 فلموں کی شوٹنگ کروا رہی تھی۔ وہ اپنے آرام اور خوراک پر بہت دھیان دیتی تھی۔ اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ غیر تعلیم یافتہ ہونے اور ہندی نہ بول سکنے کا تھا۔ فلم کے اسکرپٹ پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
جبکہ دستخط کی جگہ وہ انگوٹھا ثبت کرتی تھی۔ سعد نے اسے پڑھنے کا مشورہ دیا تھا، جسے وہ ہنس کر من نے ان پڑھ رہن دیو یہ کہتے ہوئے ٹال گئی تھی۔ فلموں کی شوٹنگ کے دوران سعد کو محسوس ہوا کہ وہ اس کے کچھ زیادہ ہی نزدیک آتی جا رہی ہے۔ کلپنا کی ہم شکل ہونے کی وجہ سے سعد کو بھی اس کی ذات میں دلچسپی ضرور تھی، اور پھر ایک دن جب وہ اسے رخصت کر کے گھر لے جانے والا تھا، وہ اسے اپنی خوابگاہ میں بلا کر بری طرح چمٹ گئی۔ من نے اپنا لو سادی، من نے فلموں میں کم نہیں کرنا، من نے تھارے نال شادی کرنی ہے۔ اس کی جذبات سے بوجھل گفتگو سنتے ہی سعد نے سر جھکا لیا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ اس کے بھائیوں نے بھی ان کی شادی پہ اعتراض نہیں کیا تھا۔ کافی لوگوں نے ثانیہ جمیل کے بھائیوں اور خود اسے سمجھانا چاہا کہ ایک لڑکی شادی کرنے کے بعد نمبر 1 کی دوڑ سے نکل جایا کرتی ہے، مگر ثانیہ نے کسی کی بات کو بھی درخور اعتنا نہیں جانا تھا۔ اس نے میڈم کلپنا کی رہ جانے والی فلموں کی تکمیل کے بعد فلمی دنیا کو خیر آباد کہنے کا اعلان کر دیا تھا۔ لڑکی ودا ہو کے شوہر کے گھر جاتی ہے، لیکن اس نے سعد کی منت کر کے اسے راضی کر لیا تھا کہ وہ دونوں کلپنا کی کوٹھی میں ہی رہیں گے۔ یوں بھی اس کوٹھی کا تعلق اس کی جان حیات سے تھا، اس لیے اس نے اعتراض کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سعد نے دھڑکتے دل کے ساتھ حجلہ عروسی میں قدم رکھا۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ اس دن کی تمنا تو اس نے کلپنا کے ساتھ منانے کی تھی، لیکن کلپنا اس کے مقدر میں نہیں تھی۔ بیڈ پہ وہ سرخ گٹھڑی کی صورت میں بیٹھی تھی۔ سعد 2-3 منٹ تو الفاظ کو دماغ میں ترتیب دیتا رہا، اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، ثانیہ، شاید میں تمہیں اتنی چاہت اور پیار نہ دے پاؤں جس کی تم حقدار ہو، کیونکہ کوشش کے باوجود میں اسے بھلا نہیں پایا۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح میرے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ تم سر تا پا اس کے جیسی ہو، بس وہ نہیں ہو، اور اس دل نے ہمیشہ اسی کو مانگا ہے۔ میری کوتاہیوں کو، میری لغزشوں کو مجبوری جانتے ہوئے معاف کر دینا۔ میں تمہاری حقوق کی بجا آوری میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، لیکن دل کے معاملے میں اپنی بے بسی کا اعتراف پہلے کر چکا ہوں۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر جیب میں سے ایک ڈبہ نکال کے اس نے کھولا۔ اس میں چاندی کی نگینا جڑی خوبصورت چوڑیاں موجود تھیں۔ جانتی ہو، کلپنا کو سونا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ منہ دکھائی میں چاندی کی چوڑیاں لے گی، اور جس دن اس نے مجھ سے یہ کہا تھا، اس سے اگلے دن میں نے چوڑیاں بنوا کے رکھ لی تھیں، مگر ان چوڑیوں کی قسمت میں وہ ریشمی کلائیاں نہیں تھیں۔ اور برا نہ منانا کہ میں ہر بات میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے بس بے بس جانتے ہوئے معاف کر دینا۔ معذرت کے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ثانیہ کے ہاتھ پہ چوڑیوں والا ڈبہ رکھ دیا تھا۔ من نے پہناوی دو، اس کے کانوں میں ثانیہ کی مدھر آواز گونجی۔ سعد خاموشی سے اس کی کلائیوں میں چوڑیاں ڈالنے لگا۔ کلپنا کے ہاتھوں کو وہ کئی بار چھو چکا تھا۔ حیران کن طور پہ ثانیہ کے ہاتھ بھی بالکل اس جیسے تھے۔ غیر ہوتی دل کی دھڑکنیں کہہ رہی تھیں کہ یہ وہی ہاتھ ہے، مگر حقائق اس کے خلاف تھے۔ اس نے ثانیہ کا گھونگھٹ الٹا اور اس کا سانس رکنے لگا۔ محبوب کی شکل نے آنکھوں کے سامنے آ کے جذبات میں ہلچل مچا دی۔ وہ وارفتگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دل آویز مسکان ہونٹوں پہ بکھیرتے ہوئے کہنے لگی، تھارے کو تو اس کا متبادل مل گیا نا۔ سعد کے دماغ کو جھٹکا لگا۔ بالکل یہی بات کلپنا نے بھی کی تھی کہ اگر میں مر گئی تو میرا متبادل تو تمہیں مل جائے گا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ایک دم اٹھ کے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ 1 منٹ سعدی، ثانیہ نے فوراً اسے پکارا۔ وہ گلو گیر لہجے میں بولا، ثانیہ میں تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ تم ثانیہ کو چھوڑ کے جا سکتے ہو، اپنی میڈم کو نہیں۔ بیڈ سے اتر کے اس نے سعد کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس کی ہم شکل ہو، مگر وہ تو نہیں ہونا۔
پاگل. ہونٹوں پہ پیار بھری مسکان لاتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی. میں تمہاری میڈم ہوں میری جان, سچ مچ تمہاری کلپنا. وہ حیرت سے اچھل پڑا. کلپنا؟ مگر وہ ہکلا گیا. اس کے ساتھ ہی اسے خیال آیا کہ وہ مسلسل صاف ہندی میں بات کر رہی ہے, جبکہ ثانیہ چند الفاظ سے زیادہ ہندی نہیں بول سکتی تھی. ہاں میری جان. وہ اسے کھینچ کے بیڈ تک لائی. وہی کلپنا جس کے مسائل کی وجہ سے تم سو نہیں سکتے تھے, جس کی پریشانیاں ابھی بھی تمہارے دماغ سے محو نہیں ہو سکیں. وہی کلپنا جس نے کہا تھا کہ اگر وہ مر گئی تو اس کا متبادل تمہیں مل جائے گا. وہی کلپنا جس نے تمہارے لیے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اظہار کی جرت نہ کر سکی. تمہاری اور صرف تمہاری کلپنا. سعد گویا پتھر کا ہو چکا تھا. یہ سب کیسے ہوا؟ تم تو جل چکی تھیں اور وہ ہنسی سب ڈرامہ تھا. یاد ہے نا میں ہر ہفتے کالے حجاب میں جنرل ہسپتال جا کے مریضوں کی عیادت کیا کرتی تھی. ایک بار مجھے ایمرجنسی وارڈ میں 5 جوان اپنی چھوٹی بہن کے گرد بیٹھے روتے نظر آئے. معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ ان کی بہن کے دل کے والو بند تھے اور ان کے پاس علاج کی رقم موجود نہیں تھی. مجھ سے ان 5 بھولے بھالے جوانوں کا رونا برداشت نہ ہو سکا. مالی مشکلات کا شکار ہونے کے باوجود میں نے ان کی بہن کا علاج کروا دیا. 2 ماہ بعد ان کی بہن بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور وہ تمام مجھ سے اتنے عقیدت اور احترام سے پیش آ رہے تھے کہ شرمندگی ہوتی تھی. وہ بار بار کہتے تھے کہ کاش وہ میرے احسان کا بدلہ چکا سکتے. انہی دنوں شوٹنگ کی مصروفیت کی وجہ سے میں کچھ لکھ نہیں پا رہی تھی, لیکن ایک نئی کہانی کا پلاٹ میرے دماغ میں موجود تھا جو میری زندگی پہ منطبق ہوتا تھا. بس بجائے اس پہ کچھ لکھنے کے میں نے وہ عملی زندگی میں فلمانے کا پروگرام بنا لیا. اس ضمن میں سراج اور امان کو اعتماد میں لے لیا. بغیر کسی جھجک کے وہ میری مدد کرنے پہ تیار ہو گئے. ان کی چھوٹی بہن کا نام ثانیہ تھا جو میں نے اپنا لیا. اپنی موت کا ڈرامہ رچانے سے پہلے اپنی ہم شکل کا چرچا کروا دیا. روزانہ شوٹنگ سے واپسی پہ تمہارے جاتے ہی میں برقع اوڑھ کے عقبی راستے سے گھر سے نکلتی, جہاں ایک سوزوکی وین لے کے امان سے چھوٹا بھائی فخر موجود ہوتا تھا. اسٹیج شو میں آدھے گھنٹے کی پرفارمنس دکھا کر میں فخر ہی کے ساتھ واپس لوٹ آیا کرتی تھی. میری ہم شکل کا چرچا ہوتے ہی میں نے کلپنا کو مروا دیا. اس منصوبے پہ عمل کرنے سے 2 ہفتہ پہلے میں نے گھر میں خفیہ کیمرے لگوا دیے تھے تاکہ میری موت پر کسی کو شبہ نہ رہے. ڈکیتی کے دن تھیٹر سے واپس آتے ہی میں نے گھر کی بجلی کا مین سوئچ آف کر کے بظاہر الیکٹریشین کو بلوایا تھا, لیکن الیکٹریشین کے روپ میں سراج اور امان سوزوکی وین میں ایک لاوارث لڑکی کی لاش چھپا کے لائے تھے. ملازموں کو بہانے سے دائیں بائیں کر کے میں نے اپنی نگرانی میں لاش بیڈ سے نیچے رکھوائی اور وہ مین سوئچ آن کر کے چلے گئے. تجوری میں موجود بھاری رقم میں پہلے ہی اس کوٹھی میں موجود خفیہ تہہ خانے میں منتقل کر چکی تھی, جس کے بارے میں صرف میں ہی جانتی ہوں. باقی میرا اور فخر بھائی کا فرضی مکالمہ, گولی لگنا, خوابگاہ کو آگ لگانا, یہ سارا کچھ پولیس کو بھٹکانے کے لیے تھا. میری فرضی لاش جل کے راکھ ہو گئی. یوں پہچان کا ٹنٹنا بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد کے مسائل آسان تھے اور آپ کے سامنے ہیں. مجھے اس منصوبے سے کیوں باہر رکھا؟ خفگی بھرے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے گلا کیا. وہ ناز بھرے انداز میں مسکرائی. کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اداکاری تمہارے بس کا روگ نہیں ہے. دوسرا, میری موت کے بعد تمام کی نظروں نے تمہیں گھیرے میں لے لینا تھا. اگر پولیس شبے کی بنیاد پہ تمہیں تشدد کا نشانہ بناتی یا موہن داس وغیرہ کوئی ایسی کارروائی کرتے تو شاید تمہارے منہ سے کوئی الٹی سیدھی بات نکل جاتی. اسی وجہ سے تمہیں اس منصوبے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی. اب کیا ارادہ ہے؟ سعد جیسے ہواؤں میں اڑا تھا. اب جو میرا سعد ہی چاہے. چند ماہ کے اندر بچ جانے والی ادھوری فلموں کی تکمیل کرنے کے بعد
فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ دوں گی، کیونکہ اردو تو صحیح طرح بول نہیں سکتی۔ ایک ان پڑھ لڑکی کا فلموں سے کیا واسطہ؟ بس میں اور میرا سعدی دنیا کی سیر کو نکلیں گے۔ اور سعد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے آغوش میں سمیٹ لیا تھا۔